بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها بسم الله الرحمن الرحیم. وہ اشیاء کہ جس کا تعلق کھانے پینے کی چیزوں سے ہوتا ہے ان کو پاک کرنے کا طریقہ کار بتایا گیا تھا کہ اگر قلیل پانی سے بھی پاک کریں تو کیا طریقہ کار ہوگا. اگرچہ ترتیب کے اعتبار سے ایک آدھ دو مسئلے بیچ میں اور ہیں، لیکن چونکہ مسلسل یہ مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے کہ غسالے کے پانی کے بعد پھر وہ جو چیزیں پاک ہوں گی اس کا مسئلہ آیا. اب اسی سے ملتا جلتا پہلے ایک مسئلہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو بیچ میں مسائل رہ گئے ہیں اس کا تذکرہ ہوگا. ابھی جو مسئلہ شروع کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ کپڑا پاک کر رہے تھے اور کپڑا پاک کرتے وقت مکمل طریقے سے کپڑا پاک کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ کپڑے میں صابن کے ذرات رہ گئے ہیں یا جو سرف وغیرہ ڈالا تھا اس کے ذرات رہ گئے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ پھر یہ پاک ہوا یا نہیں ہوا. اگر پہلے سے کپڑے پاک تھے تو ایسی صورت میں تو کوئی چیز نجس ہی نہیں ہوئی، ساری چیزیں پاک تھیں، صابن بھی پاک تھا، کپڑے بھی پاک تھے، پانی بھی پاک تھا، لہذا فقط دھونے کے لیے کپڑے ڈالے گئے تھے واشنگ مشین میں بھی یا بالٹی میں ڈالے گئے تھے تو بالٹی، کوئی بھی چیز نجس نہیں ہوئی. سوال یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ ان میں سے کوئی چیز نجس ہو اور بعد میں کپڑے میں ہمیں کوئی صابن کے اثرات نظر آئیں یا سرف وغیرہ کے اثرات نظر آئیں تو کیا بنے گا؟ پھر جو کپڑے ہم دھو رہے تھے وہ سارے نجس ہو گئے یا نہیں؟ مثلا ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ ایک کپڑا ہم نے نجس ڈال دیا اور نجس کپڑا ڈال دیا، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کپڑے بھی ڈال دیے، پھر اوپر سے پانی ڈال دیا. جب سارے کپڑے دھل گئے تو اس کے بعد کپڑے دھونے کا طریقہ کار آپ کو یہی بتایا تھا کہ اوپر سے پانی ڈال دیجئے اور اس کے بعد اس کو نچوڑ لیجئے. سارے کپڑے دھل گئے، ہم نے کپڑے باہر نکالے، نچوڑ کے جب سکھانے لگے تو اس پر نجس نہیں، اس پر صابن کے اثرات کہیں نظر آئے یا سرف کے اثرات نظر آئے. تو اب سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ جو کپڑے ہم نے ڈالے تھے بالٹی میں یا جو کپڑے ہم نے ڈالے تھے واشنگ مشین میں، پاک کرنے کے لیے بتایا گیا کہ آپ اوپر سے پانی ڈال دیں اور اس کے بعد اس کو نچوڑ لیں، لہذا اوپر سے پانی ڈالا گیا، اوپر سے پانی ڈال کے کپڑے کو نچوڑ لیا گیا. یا تو واشنگ مشین نے سارے کپڑوں کو ایک ساتھ نچوڑ دیا یا ہم نے ایک ایک کپڑا نچوڑ کے باہر رکھ دیا. جب ہم نے اوپر سے پانی ڈالا تو ایک کپڑا نجس تھا، پانی جب ان کپڑوں تک پہنچا تو وہ قلیل پانی، سارا قلیل پانی سارے کپڑوں کو اور پانی کو نجس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ پانی نجس نہیں تھا، پانی پاک تھا، کپڑا ایک نجس تھا، اس سب کو نجس کرے گا یا کہ نہیں کرے گا؟ اور سب کو نجس کرے گا تو پھر یہ پاک کیسے ہوں گے؟ لہذا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی کپڑا نجس بھی ہو، ابھی پیشاب کی نجاست کی بات نہیں ہو رہی، آسان والا مسئلہ پہلے دیکھتے ہیں. اگر کوئی کپڑا نجس بھی ہو مگر ہم نے اوپر سے پانی ڈال دیا، اور پانی ڈالنے کے بعد اصل طریقہ یہ تھا کہ نچوڑ کے باہر نکال دیتے،
مگر ہم نے اس کو صابن ڈال کے یا سب کچھ کر کے دھو لیا. دھونے کے بعد مثلا پانی ڈال کے اس کو نچوڑا. اب اگر یہ کپڑا ہم نے اٹھایا ہے تو اس کی وجہ سے سارا پانی یا سارے کپڑے نجس نہیں ہوئے. اگر چاہے کپڑا نجس تھا, اس کے اوپر ہم نے قلیل پانی ڈالا تھا, مگر اس کے باوجود یہ سارے کپڑے نجس نہیں ہوئے. اس لیے کہ طریقہ کار ہی یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نجس کپڑے پر پانی اوپر سے ڈالیں اور نچوڑ لیں تو پاک ہو جائے گا. یہی طریقہ جب ہم نے کیا تو ہم نے پانی ڈال دیا. پانی ڈالنے کے بعد جب سارے کپڑے ہم نے نچوڑ لیے تو یہ سارے کپڑے پاک مانے جائیں گے. یہ نہیں فرض کیا جائے گا کہ چونکہ قلیل پانی تھا اور نجاست سے ٹچ ہوا تھا لہٰذا سارے پانی کو نجس کر دیا اس نے, اور پانی نجس ہو گیا تو سارے کپڑے بھی نجس ہو گئے. یہ اتنا سارا لمبا چوڑا نہیں سوچیں گے. جو طریقہ کار بتایا گیا تھا اس طریقہ کار کے مطابق نجس کپڑے کے اوپر پانی ڈال دیں اور اس کے بعد اس کو نچوڑ لیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے. اب اس کے ارد گرد جتنے کپڑے ہیں اس میں بھی یہی والا معاملہ ہے. پانی سب میں ڈال دیا گیا اور اس کے بعد اس کو نچوڑ لیا گیا تو یہ سارے کپڑے پاک ہو جائیں گے. یہ ایک بنیادی چیز ہے. ہم نے کپڑا نچوڑ لیا, اس کے بعد ہمیں صابن نظر آیا. سوال یہ ہوگا کہ اب یہ نجس ہے یا نہیں. کہتے ہیں جواب اس کا یہ ہوگا کہ سارا کپڑا پاک سمجھیں گے اور دوسرے بھی سارے کپڑے پاک سمجھیں گے. فقط جہاں پر صابن نظر آ رہا ہے, جہاں پر نظر آ رہا ہے, جو چپکا ہوا حصہ ہے, جہاں پر صابن چپکا ہوا ہے, اگر فرض کیجئے کہ اس چپکے ہوئے جگہ کے نیچے پانی نہ پہنچ سکا ہو, اس چپکے ہوئی جگہ کے نیچے پانی نہ پہنچ سکا ہو, تو ہم کہیں گے کہ اتنی جگہ نجس رہ گئی, بس باقی کوئی جگہ نجس نہیں رہی. وہ بھی کب؟ جب ہم یہ کہیں کہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا ہے, باقی ساری جگہ کو پاک سمجھا جائے گا. اچھا, یہ اتنی جگہ جو نجس رہ گئی ہے اور ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا ہے, تو یہ نجس اس صورت میں مانی جائے گی کہ یہ پہلے سے نجس ہو. اگر یہ والی جگہ پہلے سے نجس نہیں تھی تو اس کو بھی نجس نہیں مانیں گے, اس کو بھی پاک مان لیں گے. لہذا ساری چیزیں پاک ہو گئیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صابن چپکا ہوا ہے اس صابن کو آپ اگر نکال لیں گے تو ساری چیزیں پاک ہی سمجھی جائیں گی, کسی کو نجس نہیں سمجھائے گا. یہ کب بات ہے؟ جب ہم نے کسی کپڑے کے کسی حصے کو نجس سمجھا اور اس کے ساتھ سارے کپڑے ملا کر دھوئے. ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو وہ نجس حصہ تھا اس میں پانی پہنچا, چونکہ پانی قلیل ہو گیا, قلیل پانی نے سب کو نجس کر دیا اور سارے کپڑے بھی نجس ہو گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا, مگر نہیں, یہ ایسا نہیں بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ سب جب آپ نچوڑ لیں گے تو سب پاک ہو جائے گا. یہ ضروری ہے کہ نچوڑ لیں گے تب پاک ہو جائے گا, اس سے پہلے نہیں. مگر ایک ذرا اس سے اور مشکل مسئلہ, اس سے مشکل مسئلہ کیا ہے کہ فرض کیجئے جس صابن سے ہم دھو رہے تھے یا جس پاؤڈر سے ہم دھو رہے تھے وہ پاؤڈر ہی نجس تھا اور ہم نے ڈال دیا اس میں. اچھا, اب اس کے اوپر پانی ڈالا گیا تو کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہ مسئلہ ہے. یہاں پر بھی جب آپ نے اوپر سے پانی ڈال دیا تو گویا اس پانی نے پورے پاؤڈر کو پاک کر دیا, اس لیے کہ پانی ایک ایک جز میں پہنچ گیا. صابن اگر نجس تھا تو صابن کا ظاہری حصہ بھی پاک ہو گیا, اندرون حصے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, اس لیے کہ اندر پانی جائے گا تو پاک کرے گا اور اندر پانی جاتا نہیں ہے, اس لیے کہ یہ مضاف بن جاتا ہے, وہ پہلے آ چکا تھا. لیکن پاؤڈر کے اندر تو پانی آسانی سے جا سکتا ہے اور مضاف بھی نہیں بنے گا, کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے. تو پاؤڈر اگر نجس بھی تھا ہم نے اوپر سے ڈال دیا اور اس کے بعد ہم نے سے نارمل طریقے کے مطابق کپڑے کو دھونے کے بعد اٹھایا اور نچوڑ لیا صاف پانی ڈالنے کے بعد, تو یہ سارا پاک ہو گیا. جب ہم نے نچوڑ لیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاؤڈر کے کچھ ذرات رہ گئے کسی کپڑے پر, اب یہ نجس ہوگا کہ پاک ہوگا؟ اس فرض پر کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاؤڈر بھی نجس ہے, اب یہ کپڑا نجس رہے گا یا نہیں؟ یہ بات بار بار کہنا پڑ رہی ہے کہ سارے کپڑوں کو نجس نہیں سمجھیں گے, ان میں سے کسی کو نجس نہیں سمجھیں گے, اس کپڑے کے بھی باقی حصے کو نجس نہیں سمجھیں گے. گھوم پھر کے بات آ جائے گی فقط
इस हिस्से पर कि जिस पे पाउडर लगा है। अब ये पाउडर लगा है तो हम तो इस पाउडर ही को नजीस समझ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होगा कि अब ये वाला हिस्सा पाक हुआ कि नहीं। कहते हैं कि पाउडर तो पाक हो गया, इसलिए कि पाउडर के अंदर पानी चला गया, और पाउडर के अंदर पानी जाने के बाद अगर पानी कपड़े के अंदर तक भी दाखिल हो गया है तो अंदर वाला हिस्सा भी पाक हो गया, कोई हर्ज नहीं। यानी जहां पर पाउडर चिपका हुआ है कपड़े का वो हिस्सा भी पाक हो गया अगर पानी अंदर तक चला गया। हाँ, अगर हम ये कहें कि नहीं अंदर तक नहीं गया पानी, तो अब ऐसी सूरत में जहां पाउडर चिपका हुआ है इसके पीछे वाला हिस्सा फकत इतना नजिस रहेगा, इसलिए कि गीला पाउडर उस कपड़े पर लगकर उसने कपड़े को नजिस कर दिया। ये कब हुआ? जब हम ये फर्ज कर रहे हैं कि पानी पाउडर के पीछे कपड़े तक नहीं पहुंचा। अगर पहुंच गया तो मसला नहीं, उसने पाउडर को भी पाक कर दिया, उस कपड़े के पीछे वाले हिस्से को भी पाक कर दिया, सबको पाक कर दिया। फर्ज फकत इस सूरत में होगा कि जब हम ये फर्ज करें कि पानी अंदर वाले हिस्से तक नहीं पहुंचा है तो ये सूरत हाल होगी। अच्छा, अभी ज़रा बात बड़ी पेचीदा चल रही है, इसी को समझाने में ज़रा थोड़ी देर लग रही है, एक मिनट ज़रा ठहर जाएं। ये बात थी पाउडर के हवाले से। अगर फर्ज कीजिए कि पूरे पाउडर में भी पानी पहुंच गया, पूरे कपड़े में भी पानी पहुंच गया, तो सबको पाक समझेंगे, निचोड़ते वक्त भी पाउडर को बस खाली उतार लें, उसके बाद आप कपड़ा धोना चाहें तो धो लें और सुखाना चाहें तो सुखा लें, कोई हर्ज नहीं। आप लोगों को शायद इस मसले की संगीनी का एहसास इसलिए नहीं है कि जिन खवातीन का यह मसला होता है उनसे पूछिए कि उनको कितनी जहमत उठाना पड़ेगी इसमें। क्यों कितनी जहमत उठाना पड़ेगी? पहले मरहले में अगर हम ये फर्ज कर लें कि जो हमने पानी डाला है वो सर्फ नजिस था या साबुन नजिस था या मसलन कपड़ा नजिस था, पहले मरहले में हम जो पानी डाला तो आम तौर पर जो कुल्लिया बताया गया उस कुल्लिये के तहत ये चूंकि कलील पानी बना, लिहाजा कलील पानी ने कपड़ों को सबको नजिस कर दिया। पहले कलील पानी नजिस हुआ उस जगह पर टच होने की वजह से, उसके बाद ये सारा फर्जी है, उसके बाद चूंकि कपड़े उसी पानी में पड़े हुए थे लिहाजा कपड़े सारे नजिस हो गए कपड़े सारे नजिस हो गए। उसके बाद जिस वॉशिंग मशीन में धो रहे थे वो वॉशिंग मशीन भी नजिस हो गई। अब आप देखिए कि औरतों को कहाँ तक, अगर ये नजिस माने तो कहाँ तक जाना पड़ेगा। उसके बाद उनको निचोड़ा था और निचोड़ा था लिहाजा हाथ जो है वो भी नजिस हो गए। उसी हाथ से खाना भी पकाया जा रहा था लिहाजा चम्मच भी चला रहे थे। एक कपड़ा निचोड़ा तो खाना जलने लगा तो चम्मच चलाने चले गए, वो चम्मच पे हाथ लगा तो उसका मतलब चम्मच भी नीचे। फिर उसी चम्मच से सालन निकाला चखने के लिए, इसमें नमक कम तो नहीं है, मिर्चें कम तो नहीं है, निकाला सालन, वो चम्मच जो है वो हाथ पर टच हुआ और सालन चखा, उसके बाद चम्मच सालन में डाल दिया तो सालन भी नजिस हो गया। उसके बाद ये वाले कपड़े सुखाए, जब कपड़े सुखाए तो जो कपड़े सूखे हैं पूरी रस्सी पर तो ये रस्सी नजिस हो गई। आप समझ रहे हैं खवातीन के लिए कितना बड़ा मसला ये। आप लोग तो करते ही नहीं है ना, जो करती हैं औरतें घर की, उनसे पूछे कि ये कितनी बड़ी झंझड़। और फिर 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी संभालना है। अब अंदाज़ा लगाइए उनका काम कितना मुश्किल हो गया ये। लिहाजा अगर ये मसला अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाए तो कितनी ही बड़े मुसीबत उनकी टल जाएगी। लिहाजा खुलासा ये बना कि पाउडर अगर नज़र भी आ रहा है तो ऐसी सूरत में पानी पहुंच गया तो ना पाउडर को नजिस समझेंगे ना पीछे वाले हिस्से को नजिस समझेंगे। हम कहेंगे अगर पीछे वाले हिस्से तक, यानी पाउडर के पीछे वाले हिस्से तक पानी नहीं पहुंचा तो हम कहेंगे कि फ़कत इतना हिस्सा नजिस हुआ, बशर्ते कि यह पाउडर ही नजिस था। अच्छा, पाउडर की जगह अगर साबुन हो, फर्ज कीजिए साबुन लगा हुआ नजर आ जाए तो क्या होगा? साबुन में भी यही मसला है कि साबुन चिपक गया कपड़े के साथ, जाहिर वाला हिस्सा साबुन का पाक हो गया। हमारी मिसाल यह है कि नजिस साबुन इस्तेमाल किया गया था धोने के लिए, तो नजिस साबुन भी इस्तेमाल किया गया था तो जाहिर वाला हिस्सा पाक हो गया, इसका जाहिर वाला हिस्सा पाक हो गया, मगर अंदर वाला हिस्सा तो पाक नहीं हुआ। वो तो पहले बताया था कि साबुन के अंदर अगर पानी जाता है तो मुतलक नहीं जाता है, मुजाफ पानी जाता है। लिहाजा पानी जाए भी तो भी अंदर वाला हिस्सा तो पाक नहीं हुआ, वो तो नजिस ही रहा।
تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے نجس رہا وہ، مگر اس نے کتنے کو نجس کیا؟ اس نے فقط اس حصے کو نجس کیا، کپڑے کے اس حصے کو نجس کیا کہ صابن جس کے ساتھ چپکا ہوا ہے، فقط اتنا حصہ کپڑے کا نجس ہے، باقی حصے کو نجس نہیں سمجھیں گے، باقی سب کو پاک کریں۔ لہذا کپڑا اٹھا کے فقط اتنا حصہ صابن کا دھونا پڑے گا اور اتنا حصہ کپڑے کا دھونا پڑے گا، لہذا ساری چیزوں کو پاک سمجھا جائے، بیچ میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے کسی کو بھی نجس نہ سمجھا جائے۔ یہ مسئلہ اگر خواتین کے سامنے بیان ہوتا نا تو بڑی قدر کرتی ہیں اس مسئلے کی۔ ایک صلوات علی محمد والے۔ اب آئیے یہ سن لیجئے جو لکھا ہوا اس میں، اذا غسل ثوبہ المتنجس ثم رعى بعد ذلك فيه شيئا من الطين او مسوخ الغسیل او الصابون الذي كان متنجسا، کہتے ہیں اگر کسی کپڑے کو دھویا گیا کہ جو متنجس تھا، ثم رعى بعد ذلك فيه شيئا، پھر اس کے بعد اس کپڑے میں کوئی چیز دیکھی، مثلا پرانے زمانے میں خاص قسم کی مٹی آتی تھی جس سے کپڑا دھویا جاتا تھا، او مسوخ الغسیل، یا جیسے آج کے زمانے میں پاؤڈر آتا ہے مثلا اس سے کپڑے دھوئے جاتے ہیں، کپڑا دھو لیا گیا، اس کے بعد وہ مٹی کے نشان آئے یا پاؤڈر کے کچھ ذرات نظر آئے یا وہ صابن نظر آیا، الذی کان متنجسا، کہ جو متنجس ہو گیا ہے، کہتے ہیں لا یضر ذلک فی طہارت الثوب، اگرچہ یہ صابن نظر آ رہا ہے، اگرچہ یہ پاؤڈر نظر آ رہا ہے کہ جو متنجس تھا، اس کے باوجود کپڑے کی طہارت کو یہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ہم یہ فرض نہیں کریں گے کہ یہ نجس تھا لہذا اس نے پانی کو نجس کر دیا، لہذا اس نے دوسرے کپڑے کو نجس کر دیا، نہیں، یہ فرض نہیں کریں۔ یہ کپڑے کی طہارت کو ضرر نہیں پہنچائیں گے، سارا کپڑا پاک سمجھائے گا اور باقی سارے کپڑے بھی پاک سمجھے جائیں گے۔ الا اذا كان حاجبا عن وصول الماء الى موضع التصاقه، سوائے یہ کہ جہاں پر صابن چپکا ہوا رہ گیا ہے، یہ صابن ایسا ہے کہ جو پانی کو کپڑے کے اس حصے تک پہنچنے سے روک رہا ہے، اب صابن کے پیچھے جو کپڑا ہے وہاں پانی نہیں پہنچ پا رہا ہے، فَيُحْكَمُ بِبَقَاءِ نَجَاسَةِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، تو یہ کہا جائے گا کہ جو صابن کے پیچھے والا حصہ ہے فقط اتنا نجس باقی رہ گیا، باقی کوئی نجس باقی نہیں۔ اچھا، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جب ہمارے ذہن بالکل صاف ہو کہ صابن کے پیچھے والا جو ٹکڑا رہ گیا ہے کپڑے کا وہاں تک پانی نہیں پہنچا، ہمارا ذہن بالکل صاف ہے، اس کا مطلب ہمیں یقین ہے کہ پانی نہیں پہنچا ہے۔ کہتے ہیں قضا اذا شک فی حاجبیتی، کہتے ہیں یہی صورتحال ہے اگر شک ہو جائے کہ پانی پہنچا کہ نہیں پہنچا، یہ حاجب ہے کہ حاجب نہیں ہے، تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی ہم سمجھیں گے کہ وہاں پانی نہیں پہنچا لہذا یہ نجس رہ گیا۔ یہ دو صورتیں ہو گئیں۔ نعم ظاہر الطین و اب الصابن الذی رہا محکوم بالطہارت علی کل حال، ہاں صابن کے پیچھے والے حصے کے بارے میں تو ہو گیا کہ یہ حصہ نجس رہ گیا، لیکن صابن کا ظاہر والا جو حصہ ہے چونکہ اس کو پانی لگ گیا ہے لہذا اس کو بالکل پاک سمجھیں گے، یا پاؤڈر کے جو حصے ہیں جہاں تک پانی چلا گیا ہے ان سب کو بالکل پاک سمجھیں گے، ان سب کو پاک سمجھیں گے۔ لہٰذا اگر فرض کیجیے کہ صورتحال ایسی ہو کہ پانی پاؤڈر کے تمام حصوں تک چلا گیا اور پیچھے کپڑے پر بھی چلا گیا ہے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا بھی ہے پاؤڈر میں، تو پھر کوئی بھی چیز نجس نہیں ہے، پھر تو ہر چیز پاک ہو گئی۔ ہاں اگر صابن والا حصہ ہو تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر والا حصہ ابھی نجس رہ گیا ہے، مگر ظاہر والا حصہ اس کو بھی پاک سمجھیں گے۔ الا اذا علم ظہور باطنہ اثناء العصر او الغمز، اچھا صابن کا ظاہر والا حصہ پانی لگنے کی وجہ سے پاک ہو گیا، مگر ایک امکان ہے کہ چونکہ صابن پانی میں پڑا رہا تھا کافی دیر تو اس کی وجہ سے صابن کے اندر والے حصے میں پانی چلا گیا۔ اب کیا ہوا، جب اس کو نچوڑا گیا تو وہ اندر والا حصہ باہر آ گیا، نچوڑنے میں یہ ہو گیا کہ صابن کا اندر والا حصہ باہر آ گیا، تو چونکہ اندر والا حصہ تو پاک نہیں ہوا، اس میں تو پانی نہیں پہنچا، اور اگر پانی پہنچا بھی ہے تو مطلق پانی نہیں پہنچا ہے، مضاف پانی پہنچا،
تو اگر فرض کیجئے کہ ایسا ہو کہ نچوڑنے میں یا دبانے میں اگر فرض کیجئے کہ صابن کا اندر والا حصہ باہر آ جائے تو ایسی صورت میں یہ اب جو صابن ظاہر ہو رہا ہے اس کو ہم پاک نہیں سمجھیں گے، اس کو ہم نجس سمجھیں گے. اور اگر کوئی کپڑے کا حصہ اس حصے سے لگا ہوا ہے، صابن کے اس حصے سے لگا ہوا ہے، تو وہ بھی نجس مان لیا جائے گا. لیکن باقی پورے حصے کو پاک سمجھیں گے، ان میں سے کسی حصے کو نجس نہیں سمجھیں گے. اب کیا ہے آپ کا سوال، یہ بتائیے. ہو گیا سر، چلیں ایک سلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اچھا جی، سوال ان کا یہ ہے کہ اگر یہ تھوڑا سا صابن نجس صابن ہے، کیا اس کو درہم، جو ایک درہم کی مقدار معاف بتائی گئی تھی، اس کو درہم سے کم سمجھ کر اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ وجہ بتا سکتے ہیں؟ جی آسن ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جو معافی دی گئی تھی وہ فقط اور فقط خون میں دی گئی تھی، باقی کسی چیز میں معافی نہیں ہے. وہ تو ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی معافی نہیں ہے، اور یہ صابن ہے جو خون سے بہت الگ ہے، لہٰذا اس میں کوئی معافی نہیں ہوگی. ہاں البتہ اگر پتہ نہ چلے نماز پڑھتے وقت کسی نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد پتہ چلا کہ اس طرح کا نجس صابن لگا ہوا تھا، تو اس کو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. بالکل آپ نے اکثر وضو کے دوران میں لوگوں کو یہ پریشان ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ جب بالوں میں تیل لگا ہوتا ہے یا کریم لگی ہوتی ہے، یا فرض کیجیے کہ چہرے پہ چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ عام طور پر سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ چکنائی میں کیا وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں. بلکہ وہ بال دکھا بھی ہوتے ہیں کہ اتنے بالوں کی چکنائی میں وضو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. چہرے میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے، گرمیوں میں چکنائی زیادہ ہو جاتی ہے. تو اب یہ مسئلہ چکنائی کا ہے پورا، کہ کس کو کہا جائے گا چکنائی ہے، اور کس کو اس میں سے پاک کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا ہے. لہذا یہ اس حوالے سے ابھی وضو کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی تو فقط چیزوں کو پاک کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. الدسومۃ التی فی اللحم او الید لا تمنع من تطہیر المحل. کہتے ہیں کہ اگر چکنائی لگی ہوئی ہو، مثلا چکنائی اس گوشت میں ہے کہ جس کو ہم دھو رہے ہیں یا پاک کر رہے ہیں، یا مثلا ہاتھ میں لگی ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر ہاتھ میں بھی چکنائی لگی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں پاک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو تھوڑی موٹی چھوٹی موٹی چکنائی لگی ہوتی ہے، اس کے بعد اگر ہاتھ نجس ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، ہاتھ پاک ہو جائے گا، اس کو مان لیا جائے گا کہ ہاتھ پاک ہو گیا. یا فرض کیجئے کہ جس گوشت کو ہم پاک کر رہے ہیں اس میں چکنائی لگی ہوئی ہے، تب بھی مان لیا جائے گا گوشت پاک ہو گیا. عام طور پر گوشت دھوتے وقت یہ ہوتا ہے، اس میں چکنائی لگی ہوتی ہے. الا اذا بلغت حدا تكون جرما حائلا ولكنها حينئذ لا تكون مجرد دسومت عرفا. سوائے یہ کہ اتنی زیادہ مقدار میں چکنائی ہو کہ یہ تہ جم جائے، یہ کہا جائے کہ تہ جم گئی ہے چکنائی کی. جیسے فرض کیجئے کہ بقرعید کے دنوں میں کام کرتے ہوئے کسائیوں کے ہاتھوں میں کبھی کبھار وہ چربی کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اتنے چکنے ہو جاتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ تہ جم گئی ہے چکنائی کی. ہاں اتنی چکنائی ہو جائے کہ یہ کہا جائے کہ تہ جم گئی ہے چکنائی کی، تو پھر نہیں، پھر اس کو پاک نہیں ہوگا. مگر اس کو چکنائی نہیں کہا جائے گا، اس کو تہ کہا جائے گا. ایک ہوتا ہے فقط چکنائی اور ایک ہوتا ہے تہ. تو اگر فقط چکنائی کہا جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ جگہ پاک بھی ہو جائے گی، اس میں وضو بھی ہو جائے گا، اس میں مسح بھی ہو جائے گا، سب ٹھیک ہے. لیکن یہ کہا جائے گا کہ نہیں تہ جمی ہوئی ہے، تو پھر اس کو چکنائی نہیں، وہ تہ کہا جائے گا. البتہ یہ ساری چیزیں لوگ بتائیں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ تہ جمی ہوئی ہے نہیں. تو ایسی صورت میں اگر وہ نجس ہوتی ہے تو پاک نہیں ہوگا. پہلے چکنائی ہٹانی پڑے گی، اس کے بعد یعنی وہ تہ ہٹانی پڑے گی، اس کے بعد جا کے پاک ہوگا. جی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ چکنائی بہت زیادہ ہے، کچھ لوگ نہیں کہتے، پھر اس حالات میں کیا کیا جائے؟ ہاں کبھی کبھار یہ شک ہو سکتا ہے
کہ چکنائی بہت ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بہت چکنائی ہے, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چکنائی نہیں ہے. دو الفاظ ہیں, ذرا اس کو آپ لوگ یاد رکھیں گے تو آپ کو مسائل کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ایک کہلاتا ہے عرف متشرعین. عرف متشرعین کا مطلب یہ ہوا کہ جو شریعت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کا عرف, جو شرع پر عمل کرنے والے ہیں ان کے بارے ان سے پوچھا جائے کہ یہ معاملہ کیا ہے, یہ چکنائی ہے کہ نہیں ہے, کم ہے یا زیادہ ہے, ایک سوال ان سے پوچھا جاتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے عرف متشرعین. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے آسان لفظ یہی ہے کہ ان کے لیے کہا جائے عرف غیر متشرعین. غیر متشرعین کا مطلب ہے کہ لوگ دیندار لوگ نہیں ہیں, ان کو یہ ساری چیزیں معلوم بھی نہیں ہیں, ان کو وضو کرنا بھی نہیں آتا ہے, نماز پڑھنا بھی نہیں آتی, کچھ بھی نہیں آتا, وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں, بے دین قسم کے لوگ ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عرف متشرعین زیادہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ان کو باتیں جب بتائی جاتی ہیں تو جتنی باتیں جب بتائی جاتی ہیں, جیسا اکثر ہم کہہ بھی چکے ہیں, لوگ ہم سے شکایت کر رہے ہوتے ہیں, ہم تو ان کو مسائل سمجھا رہے ہوتے ہیں, مگر لوگ پھر ہم سے ہی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ مولانا جب تک آپ نے شکیات نماز کے مسائل نہیں بتائے تھے اس وقت تک کوئی شک ہی ہمیں نہیں آیا تھا. جب سے آپ نے شکیات نماز پڑھائیں وہ کوئی نماز ہی نہیں بچتی جس میں شک نہ ہو. تو جب تک انسان علم حاصل نہیں کرتا ہے اس وقت اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا. تو چونکہ عرف متشرعین یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ شک ہوتا ہے. بہتر ہے کہ پھر غیر متشرعین سے پوچھ لیا, بھئی تمہیں کیا لگ رہا ہے, تو وہ اپنا لاپرواہی میں جو بھی ہوگا وہ جواب دیں گے, اور ان کے جواب پر بھی تسلی حاصل کی جا سکتی ہے. چنانچہ اگر تسلی حاصل ہو جاتی ہے تو صحیح ہے, لیکن اگر فرض کیے پھر بھی اگر شک دور نہیں ہوتا ہے تو طہارت جیسی چیز میں تو اس کو صاف کرنا پڑے گا. طہارت میں یہ یقین حاصل کرنا ضروری ہے کہ پانی کھال تک پہنچ گیا ہے, اور شک میں مبتلا ہے تو نہیں چلے گا, پھر پانی پہنچانا پڑے گا. یہ ایک حد تک گفتگو مکمل ہو گئی. آخری مسئلہ فقط رہ گیا ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ جس کو پانی پاک کرتا ہے. ہم نے کہا تھا تقریباً 12 چیزیں ایسی ہیں کہ جو پاک کر سکتی ہیں, ان میں سب سے پہلے پانی. اب یہ جو پانی پاک کر سکتا ہے اس میں یہ آخری چیز ہے کہ فرض کیجئے کہ مختلف چیزیں پاک کرنے کا طریقہ ہم نے بتایا, گوشت پاک کرنے کا طریقہ, دال چاول پاک کرنے کا طریقہ, خود پانی کو پاک کرنے کا طریقہ, کپڑے پاک, زمین پاک کرنے کا طریقہ, یہ سارے. فرض کیجئے کہ تیل نجس ہو گیا ہے, تو تیل کو پاک کرنے کا کوئی طریقہ ہے کہ نہیں؟ تیل نجس ہو گیا ہے, یا مثلا وہ گھی نجس ہو گیا ہے, ایسا گھی کہ جو پگھل گیا تھا گرم کرنے کی وجہ سے, لیکن ایسا گھی کہ جو پگھلا نہیں ہے ابھی ٹھوس حالت میں, وہ اگر نجس ہو گیا ہے تو بہت آسان ہے, جتنا حصہ نجس ہے اتنا نکال دیں, پھینک دیں, باقی استعمال کریں, کوئی حرج نہیں. لیکن وہ پگھلی ہوئی چیز ہے, گھی پگھلا ہوا ہے, تیل پگھلا ہوا ہے, یا اسی طرح کی پگھلی ہوئی چیز ہے, اگر وہ نجس ہو جاتی ہے تو اس کو پاک کرنے کا کوئی طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ بات شروع ہو رہی. الدہن المتنجس لا يمکن تطہیرہ, کہتے ہیں کہ اگر تیل یا پگھلا ہوا گھی یا اسی طرح سے کوئی مایا چیزیں یہ اگر نجس ہو جائیں تو اس کو پاک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, اس کو پاک نہیں کر سکتے ہیں. بجعلہ فی الماء القر الحار ومسجہ بہ, یعنی یہاں تک کہ اگر تیل نجس ہو گیا ہے تو ہم اس کو کور پانی میں ڈال دیں. کور پانی تو بہت ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے نا, کور پانی میں مثلا ہم نے تیل ڈال دیا, اور کور پانی میں تیل ڈالنے کے بعد اب چونکہ تیل ہے لہذا یہ اوپر اوپر تیرنے لگے گا, اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا ادھر ادھر کر کے سارا نکال لیا. تو کہتے ہیں ایسا کرنے سے پاک ہوگا, کہتے ہیں ایسا کرنے سے بھی نہیں ہوگا پاک. اچھا ایک شرط اور بھی ہے کہ ایک طریقہ اور بھی ہے کہ کور پانی میں ڈالا اور کور پانی کو ایسا ہلایا بیچ میں موٹر ڈال کے کہ وہ زوم کر کے سارا کور پانی اور تیل بالکل غائب ہی ہو گیا بالکل. یہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ تیل کے ہر حصے تک پانی پہنچ جائے, اس لیے ہم نے یہ کیا تھا.
کہتے ہیں پھر بھی نہیں ہوگا, پھر بھی پاک نہیں ہو سکتا یہ. جی ہاں یہ اگر جیسے بتایا کہ تیل نجیس ہو جائے تو پاک نہیں ہو سکتا, لیکن اگر اس کے اوپر کوئی خون وغیرہ کا قطرہ گرا اور اتنے حصے کو نکال کے پھینک, جیسے کہ گاڑھا ہوتا ہے تو کوئی حصے پہ گر گیا, اتنے حصے کو نکال کے پھینک دیا, باقی جو اب آپ کے سوال کا جواب آ گیا. اگر وہ گاڑھا گھی ہے تو کوئی حرج نہیں, لیکن تیل اگر جیسی چیز ہے تو نہیں ہوگا, وہ پورا نجس کر دے گا. جتنے حصے میں گرا ہے فقط وہ نجس نہیں ہوگا, پورا نجس ہو جائے گا. وَقَضَى سَائِرُ الْمَائِعَاتُ الْمُتَنَجِّسَةُ فَإِنَّهَا لَا تَطْهَرُ إِلَّا بِالْإِسْتِحْلَاقِ. اچھا یہی والی مثال وہ جلوس میں بانٹے جانے والے شربت کی بھی ہے. شربت میں بھی ایک قطرہ گر گیا, اب اس کو پاک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. نہ عزاداروں کو پلایا جا سکتا ہے, نہ دوسرے کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے, کھانے پینے کے کاموں میں استعمال نہیں کر سکتا, لہذا ان کو پاک کرنے کا طریقہ نہیں ہے. لہذا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ کور پانی میں ڈالنے کے بعد بھی پاک نہیں ہوتی. یہ پاک کیسے ہو سکتی ہیں؟ کہتے ہیں ہم اپنی اردو زبان میں تو کہیں گے بالکل پاک ہو ہی نہیں سکتی, لیکن فقہی لینگویج ایک اور بھی ہے, وہ یہ کہ یہ پاک ہو ہی نہیں سکتی سوائے یہ کہ یہ چیزیں ہلاک ہو جائیں. ہلاک ہو جائیں کا مطلب کیا ہے؟ فرض کیجئے کہ آدھی بالٹی شربت کی تھی, نجس ہو گئی. اب آدھی بالٹی نجس ہو گئی, اس کو پاک کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا, جو بلڈنگ کی کنویں والی ٹنکی تھی نا, جو 15 فٹ لمبی اور 15 فٹ لمبی اور 15 فٹ چوڑی اور 15 فٹ گہری, اتنی لمبی تھی, وہ کور سے کئی گنا زیادہ, اس میں ہم نے آدھی بالٹی شربت کی ڈال دی. ٹھیک ہے آپ ڈال دیں, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ گئے تو شربت پاک کرنے کے لیے, مگر وہ شربت ملے گا ہی نہیں, وہ شربت ہی غائب ہو گیا, پورا بالکل ختم ہو گیا. اسے کہتے ہیں ہلاک ہونا. ہاں اگر وہ ختم ہو گیا, بالکل غائب ہی ہو گیا, پتہ ہی نہیں چل رہا شربت کہاں ہے اس میں, تو پھر وہ بلڈنگ کی اس ٹنکی کو نجس نہیں کرے گا, وہ پاک رہے گی, اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. چاہے وہ نجس آپ نے ڈال بھی دیا ہے, پھر بھی وہ پانی نجس نہیں ہوگا. تو مایا چیزوں کو پاک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. وہ ایک مرتبہ نجس ہو جائیں تو بس ختم. سوائے کہ وہ مایا چیز ایسی ہے کہ وہ گاڑی قسم کی چیز ہے, ایسی گاڑی کی قسم کی چیز ہے, جیسے فرض کیجئے کہ شہد, اس کو ہم کیا کہیں گے, یہ مایا ہے کہ نہیں؟ اچھا مایا ہے, عام حالات میں مایا ہے, لیکن کچھ شہد اتنا گاڑھا ہوتا ہے یا سردیوں میں اتنا گاڑھا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو نکالیں تو اس کو نکالنے سے وہ فوراً نہیں بھرے گی, وہ والی جگہ فوراً نہیں بھرے گی, آہستہ 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 جا کے بھرے گی. تو مایا اور ٹھوس کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ اس میں سے کوئی چمچ نکالیں تو اسی وقت بھر جائے, اسے کہا جائے گا مایا, اور آہستہ 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 جا کے بھرے تو اسے کہیں گے ٹھوس. گھی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. لہذا اگر ایسا گھی ہے یا ایسا شہد ہے کہ اگر آپ اس میں سے وہ نکالتے ہیں تو آہستہ 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 جا کے بھرے گا, اگر اس میں کوئی خون کا قطرہ گر گیا ہے تو آپ فوراً اس کو نکال لیجئے باہر, تو فقط اتنا حصہ نجس ہے, پورا نجس نہیں ہوا. گھی میں اگر ایک قطرہ گر گیا ہے نجاست کا, اس کو آپ نکال لیجئے فوراً, فقط اتنا حصہ نجس ہے, باقی کو نجس نہیں سمجھا جائے گا, اور پھر وہ گھی آہستہ آہستہ بھرے گا, لہذا وہ نجس نہیں مانا جائے گا, اس کو پاک سمجھیں گے. تو ٹھوس اور مایا کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جب آپ اس میں سے نکالیں تو وہ جگہ فوراً نہ بھرے, وہ ٹھوس کہلائے گی, فوراً بھر جائے تو اس کو مایا کہا جائے گا. اور یہ پانی کی بات چلا جائے گا کہ جب برف جم جاتی ہے تو وہ یعنی کہ اگر ایک حصہ نجس ہو جائے گا تو دوسرا حصہ نجس نہیں ہوگا اس کا, برف کا ایک حصہ نجس ہوگا نہیں, اگر پانی جم جاتا ہے, برف بن جاتی ہے, تو اگر ایک حصہ نجس ہو جائے گا, دوسرا حصہ تو پاک رہے گا. اصل میں سوال ان کا یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ برف بنی ہوئی ہے, برف کا ایک حصہ نجس ہو گیا, تو ایسی صورت میں دوسرا حصہ تو پاک رہے گا کہ نہیں؟ سوال ان کا یہ ہے. جب تک ٹھوس حالت میں ہے وہ پاک رہے گا, ٹھوس حالت میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر وہ برف جیسے پگھلتی ہے یا جتنا پگھلتے جائے گی وہ پھر نجس ہوتی جائے گی. اگر ٹھوس ہے تو اتنا حصہ کوئی حرج نہیں, وہ پاک مانا جائے گا.
یہ ساری گفتگو ختم ہوئی ان چیزوں کے بارے میں کہ پانی کیسے پاک کرتا ہے چیزوں کو، اور کون کون سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پانی سے پاک ہو جاتی ہیں۔ یہ تفصیلات قریب قریب مکمل ہو گئی، اس میں اب کوئی چیز رہ نہیں گئی، لیکن اگر اس کے باوجود کوئی چیز کبھی اگر ذہن میں آئے تو مزید اس کے متعلق گفتگو ہو سکتی ہے، اس لیے کہ بہرحال علماء نے بہت طویل کتابیں بھی اور طویل سوالوں کے جواب بھی دیے ہیں، چنانچہ ہر مسئلے کا حل کہیں نہ کہیں موجود ہوگا۔ اب یہ کہ اب دوسری گفتگو شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے ایک مرتبہ اور باواز بلند صلوات پڑھیں۔ دوسری گفتگو یہ ہے کہ دوسری پاک کرنے والی چیز ہے زمین۔ زمین بھی چیزوں کو پاک کرتی ہے، مگر محدود چیزوں کو پاک کرتی ہے، ہر چیز کو پاک نہیں کرے گی زمین، اور جو زمین پاک کرے گی اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں، ان شرائط پر پورا اترنے والی وہ زمین ہوگی تو وہ چیزوں کو پاک کرے گی، ورنہ پاک نہیں کرے گی۔ اب یہ باتیں ذہن میں رکھ کے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ الثانی من المطہرات الارض، مطہرات میں سے دوسرا زمین ہے۔ فإنها تطہر باطن القدم وما توقع به كالنعل والخف والحذاء ونحوها، یہ زمین پاک کرتی ہے باطن قدم کو۔ باطن قدم کا مطلب یہ ہوا کہ پیر کا تلوا، پیر کے تلوے والے حصے کو زمین پاک کر سکتی ہے، یا پیر کے تلوے کو بچانے کے لیے جو جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ان کو پاک کر سکتی ہے۔ پیر کے تلوے کو بچانے کے لیے کیا چیز استعمال کی جاتی ہے؟ مثلا چپل، مثلا جوتے، مثلا اگر ایسے موزے بنتے ہوں کہ جس کا نیچے والا حصہ لیدر کا ہو، چمڑے کا ہو، مثلا جس کو خف کہا جاتا ہے، ان جیسی چیزوں کو زمین پاک کر سکتی ہے۔ تو چپل ہو گئے، جوتے ہو گئے، اور اسی طرح سے خالی پیر ہے تو تلوے ہو گئے، ان ساری چیزوں کو زمین پاک کر سکتی ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ بالمسح بہا او المشی علیہا، بشرط زوال عین نجاست بہما، دو طریقوں سے پاک ہوگی، یعنی جوتے پاک ہو جائیں گے یا چپل پاک ہو جائیں گے بشرطے کہ عین نجاست ختم ہو گئی ہو، جو پیر کے نیچے نجاست لگی تھی وہ عین نجاست ختم ہو گئی ہو، جوتے کے نیچے، چپل کے نیچے جو عین نجاست لگی تھی وہ ختم ہو گئی ہو۔ وہ ختم کیسے ہو گئی ہو؟ یا تو آپ اتنا چلے ہوں کہ وہ چلنے کی وجہ سے، زمین پر اتنا چلے ہوں کہ چلنے کی وجہ سے وہ عین نجاست ختم ہو گئی، یا پھر آپ نے جوتے یا چپل یا پیر کو زمین پر اس طرح سے گھسا ہو کہ عین نجاست ختم ہو گئی ہو۔ تو اگر فقط زمین پر پیر کو گھس دینا یا جوتے کو گھس دینا، جو پہنا ہوا جوتا ہے اس کو گھس دینا زمین پر اس طرح سے کہ ساری عین نجاست دور ہو جائے، فقط یہ گھسنا اس جوتے کو پاک کر دے گا، اب وہ پاک ہو گیا۔ وَلَوْ زَالَتْ عَيْنُ النَّجَاسَةِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا يُطَهِّرُ مَوْضِعَهَا بِالْمَسْحِ بِهَا أَوِ الْمَشْيِ عَلَيْهَا عَلَى الْأَحْوَطِ لُزُومًا۔ اچھا، عین نجاست دور ہونا چاہیے یا تو زمین پر چلنے کی وجہ سے یا گھسنے کی وجہ سے، یہ دو اہم چیزیں ہیں۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ جوتے پر نجاست لگی، لیکن زمین پر چلنے کے بجائے یا زمین پر جوتے کو گھسنے کے بجائے کسی اور طریقے سے وہ عین نجاست نکل گئی، پہلے ہی نکل گئی، وہ کیسے نکل گئی؟ مثلا فرض کیجئے کہ جیسے بارشوں کا موسم ہوتا ہے اور بارشوں میں کچھ جگہ پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، پانی سے ہو کے جانا پڑتا ہے، پانی سے گزر کے جانا پڑتا ہے۔ ہم نے جو چپل پہنے ہوئے تھے اس کے نیچے یہ عین نجاست لگی ہوئی تھی، نجاست لگی ہوئی تھی، مگر قبل اس کے کہ ہم اس کو زمین پر گھستے، وہ پانی میں سے ہم نے سوچا چلو پانی میں سے گزر جاتے ہیں، وہ پانی میں سے گزرے، جب پانی میں سے گزرے تو ساری عین نجاست اسی پانی میں نکل گئی، سب کچھ اسی میں نکل گیا۔ کہتے ہیں نکل جانے کے بعد اب اگر ہم سوکھی زمین پہ پہنچے اور اب ہم نے رگڑنا شروع کیا تو وہ پاک نہیں ہوگا، اس سے اب پاک نہیں ہوگا احتیاط واجب کے طور پر۔ پاک کب ہوگا؟ جب عین نجاست چلنے ہی کی وجہ سے یا گھسنے ہی کی وجہ سے پاک ہوئی ہو،
باقی کسی وجہ سے اگر عین نجاست نکل گئی تو پاک نہیں ہو سکتا. پھر زمین سے پاک نہیں ہو سکتا. پانی سے پاک ہو جائے گا جوتا, لیکن زمین سے پاک نہیں ہو سکتا ہے. وَيُشْتَرَطُ عَلَى الْأَحْوَةِ وُجُوبًا كَوْنُ النَّجَاسَةِ حَاصِلَةً مِنَ الْأَرْضِ الْمُتَنَجَّسِ سَوَاءً بِالْمَشْيِ عَلَيْهَا أَوْ بِغَيْرِهِ كَالْوُقُوفِ عَلَيْهَا. اچھا, یہ بھی احتیاط واجب ہے کہ جو ہمارے جوتے میں نجاست لگی ہے, یعنی جوتے کے تلوے میں یا پیر کے تلوے میں یا چپل کے تلوے میں جو نجاست لگی ہے, وہ نجاست بھی زمین ہی سے لگی ہو, کسی دوسری چیز سے نہ لگی ہو. کسی دوسری چیز سے نہ لگی ہو کا مطلب کیا ہے؟ مثلا فرض کیجئے کہ ہمارا جوتا الٹا پڑا ہوا تھا. پڑے ہوتے ہیں عام طور پر جب کسی جگہ پہ جاتے ہیں, گھر میں بھی ایسا ہو جاتا, جوتا یا چپل ہمارا الٹا پڑا ہوا تھا, اس پر کوے نے بیٹ کر دی. اچھا, کوے نے بیٹ کر دی یا مثلا بلی نے پوٹی کر دی, سب کچھ ہوتا ہے. اب یہ جو نجاست چپل پر یا جوتے پر لگی ہے, یہ زمین پر چلنے کی وجہ سے نہیں لگی ہے, یہ آسمان سے آئی ہے, یہ آسمان جیسی چیز سے آئی ہے. لہذا یہ والی نجاست زمین پاک نہیں کر سکتی. اب اس پر اگر ہم زمین پر چلیں بھی یا زمین پر رگڑیں بھی تب بھی پاک نہیں ہوگا. لہذا احتیاط واجب یہ ہے کہ جو نجاست ہمارے جوتے میں یا ہمارے پیر میں لگی ہے وہ زمین پر چلنے کی وجہ سے یا زمین پر کھڑا ہونے کی وجہ سے لگی ہے تو اس نجاست کو زمین پاک کر سکتی ہے. لیکن اگر کسی اور جگہ سے وہ نجاست لگی ہے تو اس کو زمین پاک نہیں کر سکتی ہے. جی, ابھی آپ کے سوال ذرا بعد میں آ جائے گا, اس وقت اس کی تفصیل آ جائے گی. تو یہ اگر تفصیلات آپ کے ذہن میں ہیں کہ زمین پر چلنے سے نجاست لگی ہو, فقط وہی نجاست زمین پاک کر سکتی ہے, باقی کو پاک نہیں کر سکتی ہے احتیاط واجب کے طور پر. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. ایک صلوات پڑھیں محمد.